اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121۔ ہو سکے تو 122 بھی پڑھ لیں گے ٹائم ہوا تو انشاءاللہ۔ مجھے اپنے ٹائم کی نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں آپ لوگ ضرور پڑھیں، اس لیے تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑے وقت کے لیے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، لیکن پڑھیں۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے بناؤں، اور آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور ٹائم دیں اور پڑھیں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت میں جانا ہے، اور آخرت میں ہم نے یہ لے کر جانا ہے۔ جو ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری کریں، آمین۔ چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، عن کا تجھ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہیں، لن نصارا یا ان نصارا عیسائی، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو اتباع کریں یا چلیں یا پیروی کریں، ملتا ان کے ملت، دین یا مذہب، ہم ان کے، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تجھ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تو اتباع کرے ان کے ملت کا یا ان کے دین کا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے بھی ہے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ یہ کہ اگر تو اس کے دین کے، وہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، یہودی اور نصارہ، یہاں تک کہ اتباع کرے ان کے دین کے۔ قل کہہ دو میرے پیارے نبی، انا بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر، اور لائن اگر، اتبعت اتباع کرے یا پیروی کرے یا چلے، اہواء خواہشوں پر، ہم ان کے، بعد میننگ بعد، الذی اس کے، جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، اور اگر اتباع کرے ان کی خواہشوں کے، اگر تو اتباع کرے ان کے خواہشوں کے بعد اس کے کہ آیا تمہارے پاس علم، ما لکا نہیں ہے تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی، من میننگ سے، ولی دوست یا حمایتی، ولا اور نہ ہی نصیر مددگار۔ اور اگر تو اتباع کرے ان کے خواہشوں کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس آیا علم، تو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار، یعنی بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ یہودی اور نصارہ جو ہے وہ ہرگز آپ لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ تم لوگ ان کے ملت میں، ان کے دین میں نہ شامل ہو، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، اور ان کے، اور
اللہ تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں نے تو سارا کچھ بگاڑ دیا ہے اپنے مذہب کے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے تو اپنی کتابوں تک میں چینجنگ کی، اتنے وہ نڈر ہو گئے۔ اور جو کوئی اس کے خواہشات، ان کے خواہشات کے مطابق چلے، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا، یعنی جو کوئی بھی اگر چلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے ہم سب کے لیے کہ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا، علم یعنی یہ قرآن مجید آیا اور اللہ تعالیٰ کے سارے حکم اس میں موجود ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ کیا کیا صحیح اور کیا نہیں صحیح، اور اس علم کے باوجود کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے اور ملائکہ ہے، اور آخرت کے دن کی ملاقات اور اللہ کی وحدانیت، یہ سارا کچھ پتہ چلا، اس کے باوجود ان کے خواہشوں کے مطابق زندگی گزارے، تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں اللہ سے، نہ کوئی حمایتی ہے ان کا، نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی بادشاہ ہے، بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وہ جب کہہ دیتا ہے کن تو فیکن، پھر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پھر بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار خبردار کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ نہیں کرو ایسے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آج کل دیکھو تو سارے عیسائیوں کے اس پر چل رہے ہیں، ماڈرنزم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ماڈرن کس چیز کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا میننگ لے رہے ہیں آج کل لوگ۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنی سیدھے راستے پر چلائیں۔ اگلی آیت میں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جس کو دی ہم نے کتاب، الذین جو آتے، دی نا کے میننگ ہے ہم نے، ہم کے میننگ ہے ان کو، کتابہ کے میننگ ہے کتاب، وہ لوگ جن کو دیے ہم نے کتاب، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوتی ہی، حق کا جو حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، ہی اس کے تلاوت، اور جن کو دی ہے ہم نے کتاب اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک وہی تو لوگ ہیں، یؤمنون ایمان لانے والے، بھی ساتھ اس کے، ومن یکفر اور جو کوئی منکر ہوتا ہے، من کوئی، یکفر منکر ہوتا ہے، بھی ساتھ اس کے، فاولئک پس وہی تو لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارے میں۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعنی یہ قرآن مجید بھی، اور جن کو پہلے تورات، زبور، انجیل دی تھی، اور وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، لیکن تورات اور زبور، انجیل کو پڑھنے کا اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں کافی چینجنگ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کریں، تو وہی تو لوگ ہیں ایمان والے۔ اور جو کوئی اس سے منکر ہوتا ہے، یعنی پڑھ کے بھی اور دیکھ کے بھی پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پڑھ کے تو اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یہودی، اذکروا یاد کرو، نعمتی ہماری نعمتیں، التی جو کی ہے، انعمت نعمتیں ہم نے تم پر، علیکم
اوپر تمہارے، نعمتیں ہم نے علیکم اوپر تمہارے، وَأَنِّي اور کیا ہم نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین علی پر، عالمین سارے دنیا سارے جہاں پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں، پھر دوبارہ یاد دلا رہے ہیں۔ مدینہ میں جو یہودی تھے نہیں مانتے تھے، بہت فساد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، یاد رکھو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد رکھو، یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تم پر کی ہے، وہ نعمتیں جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہے اور تم کو فضیلت دی ہے سارے عالم پر، سارے جہاں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر جو بنی اسرائیل فرعون کو سے نجات دلا دی۔ پہلے جو ہے انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، پھر ادھر مصر میں کے ساتھ ان کو رہنے کی جگہ دی، پھر اس کے بعد فرعون جب آیا، فرعون نے ان پر ظلم کیے، ان کے بیٹوں کو چھوڑتے تھے، قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑتے تھے، ان سے نجات دلا دی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کو غرق کر دیا، ان کو بچا دیا، پھر ان کو من و سلوہ دیا، پھر ان کو پانی کا انتظام کیا، پھر ان کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کے سر پر ابر کا سایہ کیا، کتنے نعمتیں ان کو دی، ان کو کتنی فتوحات اور کتنے پیغمبر ان میں لائے کہ یہ سیدھے راستے پر آئے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ تو وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کی اور ساری جہاں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ اس میں یہ ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ یاد کرنے بیٹھ جائیں کہانیاں احوال ان کے تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تو مختصر ایک نام، صرف سمجھو عنوان ان کا، ٹاپک جو ہے وہ میں نے بتایا ہے، تو وہ یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس طرح نہ بنیں اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی اور نیکی کی ہدایت کی۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور نیکی کی ہدایت دے اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔